جنات علم سیکھنے کے بہت زیادہ مشتاق ہوتے ہیں، مگر میں ان سے باز ہی رہتا ہوں۔ مجھے مرشد نے سمجھا دیا تھا کہ جنات کو ایک فاصلے پر ہی رکھنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے مرشد نے جنات کو تعلیم دینا شروع کی تھی۔ جنات نے ان سے کچھ ایسے علوم بھی سیکھ لیے جن کا وہ غلط استعمال کرنے لگے تھے، اور اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہو کر انہوں نے انسانوں کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ پس میں اس آگ میں کودنے سے باز ہی آیا۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ غازی کو اتنا منہ نہ لگایا کر۔ میں تیری اصلاح کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تجھے تکلیف دی۔ یہ کہہ کر بابا تیلے شاہ خاموش ہو گیا، اور میں سوچنے لگا کہ صرف پچھلے 4 دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ بابا جی سرکار اور غازی کے معاملے میں کس قدر جذباتی ہو گیا تھا۔ اگرچہ ان سے ملاقات ایک اتفاق ہی تھا، مگر یہ اتفاق تو میرے جیون کا سب سے قیمتی حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بابا جی سرکار سے میری ملاقات 4 دن پہلے ہوئی تھی۔ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ان دنوں میں بی اے کے امتحانات کی تیاری کر رہا تھا۔ اپنے گھر میں رہ کر میرے لیے پڑھنا دوبر ہو رہا تھا۔ دوست احباب کسی نہ کسی بہانے سے ملاقات کرنے آ جاتے تھے، جس سے میری توجہ پڑھائی سے ہٹ جاتی تھی۔ گھر والوں کو یہی خدشہ تھا کہ یہی حال رہا تو بی اے میں بری طرح فیل ہو جاؤں گا، لہٰذا اس کا یہی حل سامنے آیا کہ میں ملکوال چلا جاؤں۔ نہر کے کنارے بیلے کے اس پار یہ علاقہ دھان کی بھرپور فصلوں کے حوالے سے بھی معروف تھا۔ کھلی فضائیں اور نہر سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے اس گاؤں کی فضا بہت ہی صحت افزا تھی۔ میرے لیے یہ گاؤں کسی آئیڈیل مقام سے کم نہیں تھا۔ اس پر یہ کہ میرے دوست کی پرانی حویلی، اونچے اونچے کمرے، ہوادان بالکونیاں، کھلا باغیچہ، بڑا پرسکون اور اساطیری ماحول تھا اس حویلی کا۔ پھر اس حویلی کے مکین ملک نصیر کی والدہ اور والد پرانے زمانے کے اقدار کا پیکر عظیم تھے۔ وہ علاقے کے بڑے زمیندار تھے، مگر ان میں زمینداروں جیسی خوبی نہ تھی۔ نہایت خلیق، ملنسار، مخلص اور انسانی اقدار کو سمجھنے والے۔ ایک اور ہستی بھی اس حویلی میں رہتی تھی، جس کی خاموش اور اداس سیاہ آنکھوں میں اس وقت زندگی روشن ہوتی تھی جب کبھی میں اس حویلی میں جاتا تھا۔ زلیخا، کومل سی لڑکی، ملک نصیر کی بہن تھی۔ میرے اور اس کے درمیان ایک خوشگوار تعلق قائم ہو رہا تھا۔ زلیخا کی آنکھیں اور گھنے بال دیکھ کر کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ اس قدر مکمل حسن کی مالکہ ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ وہ مصری دوشیزہ دکھائی دیتی تھی۔ ملک نصیر کی والدہ کو زلیخا کی خاموشی اور اداسی بہت شاک گزرتی تھی، اور وہ مجھے بھی اکثر کہہ دیا کرتی تھی کہ بیٹے، مجھے شک ہے میری زلیخا پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ یہ بہت کم بولتی ہے، نہ سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی ہے، اسکول جاتی ہے تو آ کر بھی کتابوں میں غرق رہتی ہے، نہ جانے اسے کون سا روگ ہے۔ زلیخا کا روگ کوئی نہیں جان سکا تھا، میں بھی، لیکن میں اتنا سمجھ سکتا تھا کہ یہ اداس آنکھیں کبھی کبھی روشن ہوتی ہیں، خاموش زباں کو الفاظ ملتے ہیں، مگر ہم روایتوں کے بندے اپنی اداسیوں اور خاموشیوں کو برقرار رکھنے سے گھبراتے ہیں۔ میں جب اس شام ملکوال گیا تو ایک آئیڈیل ماحول کا خیال میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ میرے اندر یہ احساس بھی تھا کہ حویلی کے سحر زدہ اور پرسکون ماحول میں زلیخا کا وجود اور اس کی سانسیں میرے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہیں۔ لیکن اس بار میں جب ملک نصیر کی حویلی پہنچا تو اس بار حالات مختلف تھے۔ نصیر مجھے دیکھ کر باقاعدہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے ملنے میں نہ والہانہ پن تھا نہ پذیرائی۔ میں حیران ہوا تو اس نے میری حیرانی دور کر دی اور بتایا کہ ان کے جاننے والوں کے حوالے سے لاہور سے ایک پیر صاحب ان کے گھر آئے ہیں۔ والدہ زلیخا کے روگ کو دور کروانے کے لیے ان سے دم درود کروانا چاہتی ہیں۔ پیر صاحب کے پاس جنات بھی ہیں۔ میں نے نصیر کا مذاق اڑایا، مگر وہ سنجیدہ رہا اور بولا، میں بھی تمہاری طرح ہی سوچتا تھا کہ جنات کا کوئی وجود نہیں۔ ابا جی تو ان پیروں کے سخت خلاف تھے، لیکن یار اب پہلے والی بات نہیں رہی۔ ہمارے پورے گھر میں بھی اب انسانوں سے زیادہ جنات بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ میں نے ملک نصیر کی بات پر یقین نہ کیا اور ذرا ناراض ہو کر کہا، تم تو پاگل ہو گئے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ پیری فقیری بھی کاروبار بن گیا ہے۔ چلو اندر اور مجھے اپنے پیر صاحب سے ملواؤ، پھر میں اس کی اصلیت بتاؤں گا۔ یار میں تمہیں اندر نہیں بلا سکتا۔ پیر صاحب نے کہا ہے کہ ان دنوں کوئی اجنبی اندر نہ آئے اور کسی کو جنات کے بارے میں بتانا بھی نہیں ہے، مگر میں تمہیں بتا بیٹھا ہوں۔ ملک نصیر گھبرا کر اندر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ دیکھا، یہی تو بات ہے،
اگر تمہارے پیر صاحب سچے ہوتے تو یہ نہ کہتے، وہ ضرور کوئی فراڈ ہوگا۔ مجھے اندر جانے دو، میں اماں جی سے خود بات کرتا ہوں۔ اور پھر زلیخا، میرے منہ سے کچھ نکلتے نکلتے رہ گیا، میرے دل میں کوئی شے اٹک گئی، ہزاروں کہانیاں، اندیشے میرے ذہن میں گھوم گئے، اخبارات کی شہ سرخیاں آنکھوں میں تیرنے لگیں۔ کون سا ایسا دن ہوگا جب کسی جعلی پیر فقیر کے بارے میں ایسی خبریں شائع نہیں ہوتی ہوں گی کہ وہ معصوم لڑکیوں کو تباہ کر کے فرار ہو گیا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں اندر جانے کے لیے بےتاب ہوا تو ملک نصیر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شاہد، خدا کے لیے ٹھہرو، اگر میں نے خلاف ورزی کی تو بابا جی سرکار اور پیر صاحب ناراض ہوں گے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اندر سے ایک باروب آواز سنائی دی، نصیر، اسے اندر آنے دو۔ جی شاہ صاحب۔ ملک نصیر آواز سنتے ہی مؤدب سا ہو گیا۔ یہ پیر صاحب کی آواز ہے، شکر ہے انہوں نے خود ہی تمہیں بلا لیا ہے۔ میرے یار، ناراض نہ ہونا۔ میں ملک نصیر کے ساتھ حویلی کی ڈیوڑی میں پہنچا تو ایک درمیانے قد کا نوجوان جس نے سفید لٹھے کی شلوار قمیض زیب تن کی تھی، سر پر عربی رومال رکھا ہوا تھا، ہماری طرف آ رہا تھا۔ یہ پیر صاحب ہیں، ملک نصیر نے جھٹ سے میرا تعارف کروایا۔ یہ میرا دوست ہے شاہد، صحافی ہے اور میں جانتا ہوں۔ بابا جی نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی ہے۔ پیر ریاض شاہ مسکراتے ہوئے بولے، وہ شکل و صورت سے کسی طور پر پیر نہیں لگتے تھے۔ آؤ، بابا جی سرکار آئے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں اندر زنان خانے میں لے گئے۔ پرانی اور بھاری اینٹوں سے بنی طویل راہداری سے گزرتے ہوئے ہم زنان خانے میں داخل ہوئے تو ایک خوشگوار مہک میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ درباروں پر جانے والے بخوبی ایسے وجد افروز خوشبو سے آگاہ ہیں۔ میں اتنے برسوں سے حویلی میں آ رہا تھا، کبھی پہلے ایسی مہک نہیں آئی تھی۔ البتہ حویلی کے مکینوں کی اپنی خوشبو نے حویلی کے در و دیوار کو خوشگوار بنایا ہوا تھا۔ حویلی کا اپنا تاثر بھی اتنا بھرپور تھا کہ یہاں آنے والا پہروں اس کے کھلے اور مانوس ماحول میں اجنبیت محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن اس روز میرے لیے حویلی بھی اجنبی تھی اور اس کا ماحول بھی۔ زنان خانہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اندر سے کسی کی انتہائی گھمبیر اور بھرائی سی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ پیر صاحب اندھیرے کمرے میں ایسے داخل ہو گئے جیسے یہ اندھیرا ہی ان کے لیے روشنی ہو۔ ان کے پیچھے ملک نصیر تھا، وہ بڑی احتیاط سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں دہلیز پر کھڑا ہو گیا، بھرائی ہوئی آواز خاموش ہو گئی، البتہ کسی کے بھاری سانسیں لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں اندر جاتے ہوئے پہلی بار گھبرا رہا تھا، ایک تو ماحول کا اثر، اوپر سے اندھیرا، اور پھر یہ آواز جس کسی کی بھی تھی اس میں پر اسراریت کا عنصر تھا۔ میں قدرے تامل کے ساتھ دہلیز پر کھڑا تھا کہ اندر سے وہی گھمبیر آواز سنائی دی، اب آ گئے ہو تو اندر بھی آ جاؤ۔ جی۔ میرے لیے یہ آواز اجنبی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تمہیں تو روشنیوں میں بھی کچھ نظر نہیں آتا میاں، وہی آواز گونجی۔ اندھیروں میں اترنے کے عادی ہو جاؤ گے تو روشنی کے پردوں میں چھپی اندھی اور سیاہ چیزوں کو بھی دیکھنے لگو گے۔ آ جاؤ، ناک کی سیدھ میں سیدھے چلے آؤ۔ میں آگے بڑھا تو میرے سینے سے ایک روئی جیسی کوئی نرم شے ٹکرائی اور میں پیچھے گرتا بچ گیا۔ یہ ہوا کا جھونکا تھا یا میرا وہمہ؟ مجھ سے کوئی نرم ریشمی شے ٹکرائی تھی جس کے زور سے میں پیچھے کو لڑکھڑایا تھا۔ کسی نرم اور ریشمی شے میں اتنی طاقت، ہوا جیسے خالی وجود میں ٹھوس بدن کو دھکیلنے کی صلاحیت۔ میں حیران ہی تھا کہ آواز گونجی، غازی پیچھے ہٹو۔ جی بابا جی۔ مجھے اپنے بہت ہی قریب سے آواز آئی جس میں شوخی بھی تھی اور معصومیت بھی۔ یہاں آ جاؤ، گھمبیر آواز میں بولنے والے بابا جی نے کہا۔ اتنی دیر میں میری آنکھیں اندھیروں سے مانوس ہو گئی تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے پہلو میں کوئی پرچھائی کھڑی ہے۔ اس کے خد و خال پوری طرح واضح نہیں تھے، مگر اس کے حولے کا تاثر عام انسانوں سے مختلف تھا۔ بڑا سا سر، چھوٹی سفید بٹن نما آنکھیں، 5 فٹ قامت اور بدن پھیلا ہوا۔ پرچھائی کسی لہراتے کپڑے کی طرح مچل رہی تھی۔ میں آگے بڑھا تو پرچھائی نے ہاتھ بڑھایا اور میری پسلی میں گدگدی کرنے لگی۔ کون ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی کھی کی آوازیں آنے لگیں۔ بابا جی ڈانٹنے کے انداز میں بولے، غازی مستی نہ کر، مہمان کو کیوں پریشان کرتا ہے؟ بابا جی، میں تو اسے گدگدی کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ غازی نما پرچھائی دوبارہ کھی کرنے لگی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر زنان خانے میں زلیخا اور اس کی والدہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ ماں جی، نصیر، میں پکارا۔ شاہد پتر، یہ غازی بڑا شرارتی بچہ ہے،
تجھ سے ٹھٹھولے کر رہا ہے، آجا بیٹھ جا، یہ تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ ماں جی کی آواز سن کر مجھے حوصلہ ہوا اور میں 2 4 قدم آگے چلا تو مجھے دیوار نظر آ گئی۔ میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اندھیرے میں ڈوبے کمرے کی اجنبیت میں مانوسیت تلاش کرنے لگا۔ بیٹھ جاؤ اور درود ابراہیمی پڑھو، بابا جی میرے بہت قریب سے بولے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آواز کی سمت میں دیکھنے لگا تو ایک بھاری بھرکم چوغا نما پرچھائی نظر آنے لگی۔ اسی لمحے زنان خانے کے روشن دان سے ہلکی سی روشنی اندر آنے لگی، جس سے کمرے میں ملگجا اجالا ہوا اور پرچھائی کا سراپا میری نظروں کے سامنے نمایاں ہو گیا۔ یہ ایک آدھ لمحے کی ہی بات تھی۔ بابا جی روشنی کو محسوس کرتے ہی بولے، شاہد میاں آنکھیں بند کر لو۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں تو بند کر لیں، مگر ایک نادیدہ وجود میرے ذہن میں اپنا عکس بناتا چلا گیا۔ اس کے چہرے کے خد و خال تو واضح نہ ہو سکے تھے، مگر میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ سراپا پیروں سے بے نیاز تھا۔ سر سے پنڈلیوں تک اس کا وجود نظر آتا تھا، اس کے نیچے پاؤں جیسی کوئی شے نہ تھی، اور وہ گویا ہوا میں معلق کسی وجود کی طرح چہل قدمی کرتا ہوا میرے پاس آ گیا تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں اور اس سراپے کی سانسیں کسی گرم اور تیز لو کی مانند میرے چہرے پر پڑنے لگیں۔ اس کی سانسوں میں اتنی تپش تھی کہ اگر میں اپنے چہرے پر ہاتھ نہ رکھ لیتا تو میرا چہرہ اس کی تپش سے ہی جھلس جاتا۔ درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھو۔ بابا جی نے اپنے ریشمی ہاتھوں سے میرے چہرے سے میرے ہاتھ ہٹائے اور نرم انداز میں سمجھاتے ہوئے بولے، بیٹا یہ درود پاک ہی ہماری قوت ہے، ہماری غذا ہے، یہ اسے پڑھتے رہو تاکہ جب تک ہم یہاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری قوتوں کو قائم رکھے اور اس محفل پر اپنی رحمت عطا کرے۔ بابا جی کی باتوں میں مٹھاس تھی، ان کا لمس مجھے بہت عجیب سی کیفیت سے دوچار کر گیا، مگر میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے، ہزاروں سوالات بھی پیدا کر گیا، لیکن اس سب کے باوجود میرا ذہن میرے قابو میں تھا۔ ہزاروں واقعات ذہن میں تازہ ہو گئے، مجھے یہ سب فراڈ لگ رہا تھا۔ پیر ریاض شاہ کے کسی شعبدے کی وجہ سے زنان خانے میں بیٹھے لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی تھی اور مجھے وہی کچھ دکھایا جا رہا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ میں نے ایسے بہت سے واقعات پڑھے تھے کہ بعض لوگ معصوم لوگوں کو سحر زدہ کرنے اور اپنی کرامات دکھانے کی خاطر ایسے شعبدے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ماحول نے مجھ پر سحر طاری کیا تھا، مگر میرے اندر کا صحافی بیدار رہا۔ اس وقت تو میرے اندر جستجو بھی بڑھ گئی تھی اور ان سارے واقعات کو ایک اہم ترین سٹوری بنا کر دھوم مچانے کا بھی سوچ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ بابا جی واقعی ایک جن ہیں تو ان کا انٹرویو کر کے اخبار میں چھاپ دوں گا۔ میں ذہنی طور پر تو فیصلہ کر چکا تھا، لیکن کچھ بولنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی مجھ میں۔ میں بے چینی اور بے قراری کے باوجود بابا جی کی ہدایت پر درود ابراہیمی پڑھنے لگا تھا۔ زنان خانے میں جتنے لوگ موجود تھے وہ بھی درود پاک پڑھ رہے تھے۔ اسی لمحے ایک آواز جو سب سے مختلف اور جدا تھی، نہایت پرسوز اور عقیدت مندانہ انداز میں بلند ہوئی، بابا جی سرکار، حاجی صاحب نے یاد فرمایا ہے۔ غلام محمد، خیریت تو ہے؟ بابا جی قدرے تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ سرکار کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں سرکار، آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہے، غلام محمد نے جواب دیا۔ شاہ صاحب اب ہم چلتے ہیں، غازی چلو، اور ہاں میاں تم اب ادھر ہی رہنا، تمہارے ساتھ ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ بابا جی نے اپنا نرم روئی جیسا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ اسی لمحے پیر ریاض شاہ نے لائٹ آن کر دی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ سوئچ بورڈ کے پاس کھڑے تھے۔ کئی لمحے تک وہ یوں ہی کھڑے ہو کر زیر لب کچھ پڑھتے رہے۔ ہم سب نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ زلیخا اپنی والدہ اور والد کے ساتھ کمرے کی طاقوں کے پاس چٹائی پر بیٹھی تھی۔ دوسری جانب ڈبل بیڈ بچھا ہوا تھا۔ پیر ریاض شاہ سوئچ بورڈ سے ہٹ کر بیڈ پر جا بیٹھے۔ ان کے چہرے پر تردد اور تھکن نمایاں تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ منو بوجھ اٹھا کر چلتے ہوئے آئے ہوں اور اب بے خود ہو کر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہوں۔ انہوں نے سر سے رومال اتارا اور ہاتھوں کو کن پٹیوں پر ہتھوڑے کی مانند مارنے لگے۔ نصیر پتر، شاہ صاحب کا سر دبا دے۔ نصیر کے والد کا حکم ملتے ہی شاہ صاحب کے پاس آ گیا اور بیڈ پر چڑھ کر ان کی پشت کی جانب بیٹھ گیا اور پھر ان کا سر پکڑ کر مساج کرنے لگا۔ شاہ صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نصیر ان کا پہلے سر دباتا رہا، پھر کاندھے دبانے لگا۔ تیل کی مالش کر دو یار، شاہ صاحب نے نصیر سے کہا۔ اس بار انہوں نے کن آنکھیوں سے میری جانب دیکھا۔ میں اٹھ کر نصیر کی والدہ کے پاس گیا اور انہیں سلام کر کے ان سے پیار لیا۔ زلیخا سر جھکائے بیٹھی تھی۔
اس کے لبوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، نہ جانے وہ کس بات پر اداس تھی، میرے آنے پر یا بابا جی سرکار کی آمد نے اس کو ناشاد کیا تھا۔ اچھا بھئی تم لوگ اب تو بیٹھو، میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ نصیر کے والد اٹھنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام کر اٹھتے میں سہارا دیا۔ وہ اٹھے تو میرا ہاتھ تھامے رکھا، اور جب زنان خانے سے باہر جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں الجھن اور اندیشے نمایاں تھے۔ جو بات میرے دل میں تھی وہ ان کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھامے رکھا اور مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ اچھا ہوا تم آ گئے، وہ آہستہ سے بولے۔ ان کا یہی کہنا میرے اور ان کے وسوسوں کی تصدیق کے لیے کافی تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے زنان خانے سے باہر نکلے اور خاموش مزمحل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئے۔ راستے میں ہی میں نے انہیں بتا دیا کہ میں حویلی میں کچھ دنوں کے لیے رہنے آیا ہوں۔ پتر جی، تم اپنا امتحان تو دے لو گے، مگر ان کا کیا کرو گے؟ تمہاری چاچی اور وہ بھائی نصیر سب مجھے امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا چاچا جی؟ میں نے ان کے کمرے میں پہنچ کر سوال کیا۔ تم نے دیکھا نہیں، ان سب کی مت ماری گئی ہے، عقل نام کی شے نہیں ہے ان میں۔ تمہیں پتہ ہے میں تیری چاچی کی بات نہیں ٹالتا، ہے تو وہ بہت اچھی، مگر کبھی کبھی ضد پکڑ لیتی ہے تو میں اس کے سامنے ہار جاتا ہوں۔ یہ شاہ صاحب اور ان جنات کا یہاں ڈیرا لگانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نصیر کو دیکھا ہے، کمیوں کی طرح اس پیر کی چامپی کر رہا ہے، شکل سے لگتا ہے پیر۔ کیا ایسے بے نمازے پیر ہوتے ہیں؟ توف ہے ایسی عقیدت پر۔ نصیر کے والد کو آج پہلی بار میں نے لاچارگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں دیکھا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ سب ڈرامہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ جنات اس طرح آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بزرگ لوگوں کی عزت کرتا ہوں، مگر یہ ریاض شاہ وہ نہیں ہے جو نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے کل رات کو جو منظر دیکھا ہے میں اسے تا قیامت نہیں بھلا سکتا پتر جی۔ بات کیا ہے چاچا جی؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کل رات وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ شرم و حجاب جیسی کوئی معنی بات تھی جو ان کی زبان کو الفاظ نہیں دے رہی تھی۔ چارپائی پر ڈھیر سے ہو کر گر پڑے۔ چاچا جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نصیر کو بلاتا ہوں۔ میں گھبراہٹ میں کمرے سے جانے لگا تو وہ بولے، رہنے دو اس کم عقلے کو، اس کی بھی عقل ماری گئی ہے۔ تم میری بات سنو پتر، میں تو ایک رات ہی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو مر کھپ گیا ہوں پتر۔ کس کو یہ سمجھاؤں کہ ان شیطانوں سے دور رہو؟ یہ نیکی کے پردے میں گناہ کا کھیل کھیلنے والے لوگ ہیں۔ تم جس کام سے آئے ہو وہ کرتے رہو۔ اگر تم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو یہ تمہیں بھی میری طرح تنہا کر دیں گے۔ میں خاموش ہو کر چاچا جی کا منہ تکنے لگا۔ کل رات کی بات ہے پتر، میں رات کو اسی طرح کی مجلس سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا تھا۔ میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے آتے ہی سو گیا۔ آدھی رات کو مجھے گھبراہٹ سی ہوئی اور مجھے لگا جیسے کوئی شے میرے سینے پر سوار ہے اور میرا گریبان پکڑ کر پھاڑنا چاہتی ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اٹھا۔ کمرے میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں تازہ ہوا کے لیے کمرے سے باہر نکلا اور باغیچے میں جاتے ہوئے جب مہمان خانے کے پاس سے گزرا تو اندر سے مجھے کچھ عجیب خسر پھسر کی آوازیں سنائی دیں۔ مہمان خانے میں شاہ صاحب کو ٹھہرایا گیا ہے۔ میں چونکا اور پریشان بھی ہوا کہ اس وقت یہاں کون ہے اور کیا کر رہا ہے؟ کیا شاہ صاحب جاگ رہے ہیں اور جنات سے بات چیت کر رہے ہیں؟ وہ خسر پھسر کسی عورت کی تھی۔ میں نے مہمان خانے کی کھڑکی کی درز سے اندر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے چٹائی پر زلیخا لیٹی تھی اور اس کے دائیں جانب تمہاری چاچی اور بائیں جانب شاہ صاحب بیٹھے تھے۔ تمہاری چاچی نے سر جھکایا ہوا تھا اور پیر صاحب سے آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی تھی۔ زلیخا کا بدن ساکت تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا کہ سب کی نظروں سے چھپ کر یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر نصیر کہاں ہے؟ مجھے اپنی بیٹی کی عصمت کا خیال آیا کہ بدبخت تمہاری چاچی اندھی عقیدت میں یا زلیخا کی کسی پریشانی کی وجہ سے کوئی نقصان نہ کرا بیٹھے، لہٰذا میں جلدی سے کمرے میں داخل ہو گیا اور غصے سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے رضیہ؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جب زلیخا کی ماں کو مخاطب کیا تو وہ غصے سے بھنا گئی۔ شاہ صاحب کا چہرہ بھی غصے سے بھر گیا۔ اس وقت میں نے صاف صاف محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں شیطینیت اور ہوس بھری تھی۔ پتر، مرد کی نظروں کی زبان سمجھ لیتا ہے۔ میری کم عقل بیوی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے جب دیکھا کہ تمہاری چاچی بھی غصے میں ہے تو انہوں نے کہا، بی بی، تمہارے خاوند نے سارا عمل غارت کر دیا ہے، بابا جی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بستر پر جا بیٹھا اور تمہاری چاچی غصے کے مارے کہنے لگی، آپ اس وقت یہاں کیوں آئے ہیں؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
اور یہ زلیخا یہاں کیوں سوئی ہوئی ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا تو تمہاری چاچی کو جیسے میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا، فوراً نرم اور خوش آمدی لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولی، اصل میں زلیخا کو آج دورہ پڑ گیا ہے۔ کب سے بے ہوش پڑی ہے؟ میں نے شاہ صاحب کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اسے یہاں لے آئیں۔ جب یہ بے ہوش تھی تو اسے کون لایا یہاں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کنکھیوں سے پیر صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ بابا جی اٹھا کر لائے ہیں اسے۔ نصیر کہاں ہے؟ وہ سویا پڑا ہے، رضیہ بولی۔ رضیہ بی بی، لگتا ہے تمہارے نصیب بھی سونے والے ہیں۔ اس بے غیرت کو اٹھا لیا ہوتا مجھے اٹھا لیتی، لیکن اس طرح گھر کے مردوں سے چھپ چھپ کر میری بیٹی کو یہاں کیوں لے کر آئیں؟ میں غصے سے چلایا، اٹھاؤ اسے۔ میں نے کہا۔ یہ بے ہوش ہے، رضیہ گھبرانے لگی تھی، یا اسے میری باتوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ میں زلیخا کے پاس جا بیٹھا اور اسے اٹھانے لگا۔ میری دوسری آواز پر وہ اٹھ پڑی۔ اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا، بال اس کے کھلے پڑے تھے اور چہرے پر ویرانی اور زردی تھی۔ میں نے اس سے پہلے اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا کسی نے لہو چوس لیا ہے۔ مردہ سی آنکھیں ہو گئی تھیں اس کی۔ مجھے دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گئی اور اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ میں نے اپنا کپڑا اس کے سر پر ڈالا اور کہا، اٹھ میرے بچے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں یہاں کہاں ہوں؟ وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی تو اس کی نظریں شاہ صاحب پر پڑیں۔ وہ یکدم گھبرا گئی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ ابا جی، وہ خوف سے سہمی ہوئی چڑیا کی طرح لرزنے اور رونے لگی۔ اس کا یہ خوف انجانی کہانیاں سنا رہا تھا۔ میرے پتر، اس بات کا احساس کر کے ایک بار تو میں لرز اٹھا تھا۔ پیر ریاض شاہ کو دیکھ کر وہ پہلے تو اس قدر نہیں گھبراتی تھی۔ رضیہ، رضیہ، سچ 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 بتا میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ رضیہ میرے لہجے کی گرمی کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی اور دزدیدہ نظروں سے پیر ریاض شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ میری کن پٹیاں لہو کی گرمی سے سلگنے لگی تھیں۔ رضیہ کچھ بتانے سے گریزاں تھی اور میری لاڈلی بیٹی زلیخا میرے سینے میں منہ چھپائے روتے چلی جا رہی تھی۔ میں نے قہر بھری نظروں کے ساتھ پیر ریاض شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کا لاوا ابل رہا تھا۔ رضیہ، تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ میں تقریباً چیختا ہوا بولا۔ بتاتی کیوں نہیں زلیخا کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ملک صاحب، اللہ سونے کی قسم سب خیر میر ہے، بچی ہے ذرا گھبرا گئی ہے۔ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی۔ میں نے محسوس کیا رضیہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے قبل آج تک ایسا نہیں ہوا۔ اس کا پر اعتماد لہجہ مجھے ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ وہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، مگر آج اس کا چہرہ صاف صاف چغلی کھا رہا تھا۔ اٹھ میری بچی، اپنے باپ کو کیوں پریشان کر رہی ہے؟ رضیہ زلیخا کو مجھ سے الگ کرتے ہوئے اپنے شانے کے ساتھ لگانے لگی تو زلیخا ماہی بے آب کی طرح مچلی اور اپنی اس ماں کے شانے کے ساتھ لگنے سے گریزاں تھی جس کی گود میں سر رکھ کے وہ روزانہ سوتی تھی۔ رضیہ، تو مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اگر تو اب خاموش رہی تو اللہ سونے کی قسم میں ساری حویلی کو خون میں نہلا دوں گا۔ میں نے زلیخا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، زلیخا دھی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رضیہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ زلیخا بھی میری جلالت دیکھ کر یکدم خاموش ہو گئی اور پھر وہ جیسے سنبھلنے لگی۔ رضیہ میرا چہرہ تکے جا رہی تھی، پھر ایک دم چیخنے چلانے لگی، لو، سب سے پہلے مجھے مار ڈالو ملک صاحب، میں بدبخت عورت اپنی بچی کی پریشانی میں مری جا رہی ہوں۔ میرے پاگل پن کی وجہ سے حویلی میں پیر صاحب آئے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کو جس بات پر شک ہے آپ اس کی تصدیق کے بغیر غصہ کرتے جا رہی ہیں۔ آپ پیر صاحب کا کرود دل میں کیوں پال رہی ہیں؟ مجھ پر غصہ نکالیں اور مجھے ماریں۔ زلیخا ماں کی بات سن کر اب سنبھل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک جا کر غصہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اماں چپ ہو جا، خدا کے واسطے چپ ہو جا، تو نے جو کرنا تھا کر لیا۔ اب تو تیرے دل کو تسلی ہو گئی ہے کہ مجھ پر کسی قسم کے جن نے قبضہ نہیں کیا ہوا، میں خود ہی ایک جننی ہوں۔ ہیں؟ میں نے کیا کہا ہے؟ رضیہ کولوں پر ہاتھ رکھ کر زلیخا پر برس پڑی۔ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ میں نے تیری عزت برباد کر دی ہے؟ تیری زبان جل جائے زلیخا، تو نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ ماں عورت کی عصمت بڑی قیمتی شے ہوتی ہے، کوئی نامحرم بھی اسے چھو لے تو ماں اس کی حیا کو موت آنے لگتی ہے۔ عورت بڑی پاکیزہ اور قیمتی شے ہے ماں، میں تجھے ہمیشہ کہتی آئی ہوں مجھ پر کسی جن کا سایہ نہیں، لیکن تجھے اپنی بیٹی کے دکھ کا صرف ایک ہی وہم کھائے رہتا ہے۔ اللہ کا شکر کرو ماں، میں بچ گئی ہوں۔ تو آنکھیں بند کر کے یہاں بیٹھی ہوگی، تیری عقیدت نے تجھے آنکھیں نہیں کھولنے دی ہوں گی ماں۔
لیکن میں بے ہوش ہو کر بھی جاگ رہی تھی۔ تیرے بابا جی میرے پاس تھے ماں، اور مجھے ایک شرمناک سبق پڑھا رہے تھے۔ بس کر دے زلیخا، خدا کے لیے بس کر دے، رضیہ چیخنے لگی۔ اب بابا جی پر الزام لگانے لگی ہے تو؟ رضیہ، تو عقیدت میں اندھی ہوتی جا رہی ہے، تجھے اپنی بیٹی کی بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے اپنا غصہ دبا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ دونوں پاگل ہو گئے ہیں، اندھی میں نہیں ہوئی ہوں ملک صاحب، آپ ایک بزرگ ہستی پر الزام لگا کر ان کو قہر میں ڈال رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ بابا جی کو غصہ آ گیا تو یہاں قیامت آ جائے گی۔ شاہد پتر، یہ عورت بھی اللہ کی عجیب مخلوق ہے۔ تیری چاچی جو کبھی میرے سامنے نیچی آواز میں بھی نہیں بولتی تھی، پیر ریاض شاہ کی وجہ سے مجھ پر دھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ پیر ریاض شاہ کو بچانا چاہتی تھی۔ یقیناً اس نے کوئی اوچھی حرکت کی تھی۔ تیرا یار نصیر تو ابھی بچہ ہے، وہ مرد کی آنکھ میں تیرتے شیطانی بال کو نہیں دیکھ سکتا، مگر میں ریاض شاہ کی آنکھوں میں ابلتی ہوئی ہوس کو صاف طور پر محسوس کر رہا تھا۔ جب ہم دونوں آپس میں جھگڑنے لگے تھے تو پیر ریاض شاہ غصے سے کھولتا رہا۔ میں نے رضیہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ اپنے پیر صاحب سے کہو کہ وہ آج اور ابھی میری حویلی سے چلا جائے۔ یہ بات سن کر رضیہ رونا پیٹنا بھول گئی اور اس نے پوری ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ کہا، ملک صاحب یہ نہیں ہو سکتا، میں شاہ صاحب کی بے عزتی نہیں کر سکتی، وہ یہیں رہیں گے اور اگر انہیں جانا ہے تو صبح کی روشنی میں جائیں گے۔ جس کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے اس کو اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی رضیہ، اسے کہو ابھی میرے گھر سے نکل جائے، ورنہ نوکروں سے کہہ کر ابھی نکلوا دوں گا۔ ملک صاحب، پیر ریاض شاہ گرجدار آواز میں بولا، ہوش میں آئیں، میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ مجھے بے عزت کرتے جا رہی ہیں۔ آپ نے ابھی تک میرا صبر دیکھا ہے، جبر نہیں۔ میں خود یہاں ایک منٹ نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں ملک صاحب، لیکن آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ خود جھک کر مجھے بلانے کے لیے آئیں گے، منتیں کریں گے، میرے قدموں میں گریں گے، لیکن میں نہیں آؤں گا۔ ریاض شاہ کی باتوں سے مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اس وقت میں نے خود پر قابو پایا۔ رضیہ ریاض شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور انہیں جانے سے روکنے لگی۔ تمہاری چاچی ایک دم اس قدر نیچے گر جائے گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ ریاض شاہ کے قدموں میں گر گئی۔ شاہ صاحب خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ ملک صاحب کے دماغ پر تو غصہ طاری ہے، آپ ہی سمجھ جائیں، ناراض ہو کر نہ جائیں۔ میں آگے بڑھا اور رضیہ کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ حیا کر رضیہ، تو اس گندے پیر کے پاؤں پکڑ رہی ہے۔ ملک صاحب، ریاض شاہ میری بات سن کر کسی زخمی بھینسے کی طرح ڈکرایا۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں اور چہرے سے آگ برسنے لگی تھی۔ اس کا پورا بدن شاخ بید کی طرح لرز رہا تھا۔ حد کر دی آپ نے، بہت ہو گیا، بس اب کچھ نہیں کہنا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھ پر اس کی شخصیت کا رعب طاری ہو گیا کہ میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں بھی ایک بڑا زمیندار تھا، میری اپنی عزت تھی، رعب تھا۔ میں نے آگے سے کہا، اوئے تم کیا کر لو گے؟ یہ کہہ کر میں نے اپنے نوکروں کو آوازیں دینی شروع کر دیں، اوئے کامو، کرمے، ادھر آؤ۔ رضیہ پیر شاہ کی ڈھال بن گئی تھی۔ ملک جی، شاہ صاحب کو کچھ بھی کہا تو میں اپنی جان دے دوں گی، آپ یہ تماشا بند کر دیں۔ زلیخا نے یہ صورتحال دیکھی تو نہ جانے اسے کیا ہوا، ایک زوردار کربناک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ہائے میں مر گئی ابا جی! اس کے یہ الفاظ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، اس کے منہ سے سفید جھاگ بہہ رہی تھی اور وہ فرش پر تیورا کر گر گئی۔ رضیہ اس کی طرف لپکی اور میں نے ریاض شاہ کا گریبان پکڑ لیا۔ اوئے سچ سچ بتا، تو نے میری بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسے کیا کھلایا ہے؟ نہیں تو تیری جان لے لوں گا۔ اس سے قبل کہ ریاض شاہ بولتا، یکدم کمرے کی روشنی گل ہو گئی، البتہ باہر سے آنے والی روشنی سے اندھیرے میں بھی ہلکا ہلکا سا اجالا تھا۔ میرے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی باہر زوردار آواز سے چیزیں گرنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد پوری حویلی میں بھونچال سا آ گیا۔ میرے پالتو کتے خوف زدہ ہو کر بھونکنے لگے اور پھر یوں محسوس ہونے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ریاض شاہ کے گریبان پر میرے ہاتھ کمزور پڑ گئے۔ رضیہ زلیخا کا سر اپنی گود میں رکھ کر دہائیاں دینے لگی، ہائے میری بچی، شاہ صاحب خدا کے واسطے کچھ کریں، بچی کو سانس نہیں آ رہی، ملک صاحب بھاگ کر پانی لائیں۔ زلیخا کی بگڑتی ہوئی حالت اور حویلی میں برپا ہونے والے بھونچال نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ میں نے قہر آلود نظروں سے ریاض شاہ کو گھورا اور بے بسی سے اس کا گریبان چھوڑا تو کمینگی سے بھرپور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ناچنے لگی۔ ملک صاحب، وہ سرسراتی آواز میں بولا، آپ سے میرا ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا پیچھے کو مڑ گیا۔ ملک صاحب پانی لائیں،
میں بے بسی سے باہر نکلنے لگا تو باہر سے کاموں کی چیخنے کی آواز آئی، ملک صاحب، جنوں نے حویلی پر حملہ کر دیا ہے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، حویلی کی راہداری میں بڑے بڑے گملے کسی نے اٹھا اٹھا کر دور دور تک پھینک دیے تھے اور پوری راہداری مٹی، پتھروں اور پودوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں جوں ہی باہر نکلا، کسی نادیدہ وجود نے ایک بڑا سا گملہ اٹھایا اور میرے قدموں میں اتنی زور سے پھینکا کہ اگر میں 1 انچ بھی آگے بڑھا ہوا ہوتا تو میرا پاؤں کچل گیا ہوتا۔ نہیں، خبردار، رک جاؤ، عقب سے ریاض شاہ کی آواز آئی۔